بسم اللہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام معزز علماء کرام، عزیز سامعین، جس موضوع پر مجھے کچھ لب کشائی کرنے کا وقت دیا گیا ہے وہ تاریخ فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے اور اس کی انتہا کہاں پر ہے، اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس مسجد کا نام لے کر سورہ بنی اسرائیل میں جو آیات نازل فرمائی ہیں، جس کا ابھی ذکر ہوا، یہ وہ پاک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ اور پھر اس کے بعد معراج کی تفصیل جو اللہ نے بتائی ہے، وہاں پر اس مسجد کا نام لے کر کے بتایا کہ مسجد الاقصیٰ یہ وہ مسجد ہے الذی بارکنا حولہ، جس حرم کے ارد گرد ہم نے برکتیں جمع کر رکھی ہیں۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا کی سب سے عظیم اور بڑی 2 نمبر مسجد اقصیٰ ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی اللہ کی عبادت گاہ، اللہ کا گھر، حرم محترم مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ ہے۔ دوسری مسجد، دوسرا حرم مسجد اقصیٰ ہے۔ دونوں مساجد حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کے ہاتھوں سے تعمیر شدہ ہیں اور ان کی اولادیں دست بدست ایک کے دیگر امام ہی امام چلے ہوئے آئے ہیں۔ اگر موازنہ کر کے دیکھا جائے دونوں مسجدوں کا تو مسجد مکہ میں کعبۃ اللہ میں عظیم 3 امام آئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور اخیر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حرم کے مقابلے میں اس حرم کا موازنہ کیا جائے تو آج بھی 350 قبریں حضرات انبیاء علیہ السلام کی بیت المقدس میں ملتی ہیں۔ انبیاءوں کا تسلسل جو وہاں اس مسجد میں رہا ہے بحیثیت امام کے، حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ملک شام میں جتنے انبیاء آئے سارے کے سارے بیت المقدس کے تقریباً وہ امام رہ چکے ہیں۔ تو دونوں حرمین ہیں۔ تیسرا حرم جو اللہ کے نبی نے بنایا وہ مسجد نبوی ہے۔ کہاں یہ حرم، یہ اللہ نے اس کو محترم بنایا ہے۔ مسجد نبوی جو آج مدینہ المنورہ میں ہے اس کو ہم حرم بناتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حرم ثانی کا حصہ رکھتا ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ حرم ثالث کا حصہ کہلاتا ہے، تیسرا حرم۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی، مدینہ المنورہ میں پہنچنے کے بعد بھی 17 مہینے 19 دن تک اس حرم کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، آپ اپنے چہرے کو مشرق کی جانب سے مغرب کی جانب پھیر دو۔ اس وقت تک سارے مسلمانوں کا، خود نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ محترم فلسطین بیت المقدس رہا ہے۔ یہ عموماً حرم کی فضیلت تھی۔ اس مسجد کے نماز کی فضیلت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 مسجدوں کی طرف سفر کرو، یعنی وہ سفر دین بنے گا، اس کا ہر روپے کا خرچ اس پر اللہ رب العزت اپنے اعتبار سے دگنا اور چوگنا، اجر کے اعتبار سے بھی اور مال کے اعتبار سے بھی بڑھا کے دیں گے۔ ایک تو اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی طرف سفر کرنا ہے جہاں ہم حج و عمرہ ادا کرتے ہیں، دوسرا مسجد نبوی کی طرف رخ کرنا ہے، تیسرا اس بیت المقدس کی طرف
مسجد نبوی میں، مسجد حرم میں، کعبۃ اللہ میں ایک نماز کا ثواب صحیح حدیث مبارک کے مطابق 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے۔ بعض حضرات غلط حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 ہے۔ ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں 1,000 رکعت پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایک روایت جو ضعیف ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ 500 رکعت بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ 1,00,000، 1,000 اور 500 کتنا ملے وہ الگ بات ہے، مگر حضور کا آرڈر اور حضور کا حکم ہے کہ تم 3 مسجدوں کی طرف سفر کریں۔ ان 3 مسجدوں میں یہ ایک مسجد ہے۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس مسجد میں نماز پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، یعنی بیت المقدس میں جو نماز ادا کرتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ انبیاؤں کا قبلہ اور برکت والی سرزمین، اس کے کئی ایک فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے، یہاں تک کہ اپنے صحابہ سے حکم یہ دیا تھا کہ اپنی زندگی میں ہو تو ضرور جو ہے وہ حرم کی طرف چلے جانا، یعنی اس بیت المقدس کا رخ کرنا۔ بعد کے حضرات نے، جس میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، رخ کر کے یہیں آئے، یہیں انتقال ہوا اور یہیں دفن کر دیا گیا۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے محلے کی مسجد سے لے کر کے حرم کی تمام وہ 3 مساجد، ہر ایک کی محبت دل میں ہونا یہ ایمان کا خاصہ ہے۔ مسجد کہیں کی بھی ہو اللہ کا گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے، شعائر اسلام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، شعائر کیا ہیں جو آیت کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں؟ مسجدیں ہیں، احد پہاڑ ہے، بدر کی زمینیں ہیں، مدینۃ المنورہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ شعائر اسلام ہے۔ قربانیاں ہیں، صفا مروہ ہے، سعی ہے، طواف ہے، یہ سب شعائر اسلام میں داخل ہیں۔ علماء میں سے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ سن 1931 میں جب برطانوی حکومت کا تسلط ہندوستان پہ ہو چکا تھا، راؤنڈ ٹیبل پر ایک میٹنگ تھی برطانوی میں۔ اس وقت انہوں نے یوں کہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ اس وقت تو میں جا رہا ہوں برطانوی لوگوں سے گول میز پر جو ہے میں میٹنگ کروں گا، یا تو ہندوستان کو برطانوی انگریزوں سے میں آزاد کراؤں گا یا پھر میں زندہ کبھی ہندوستان واپس نہیں آؤں گا۔ ایک درد دل لے کر کے آپ چلے برطانوی۔ میٹنگ ہوئی، وہی انتقال ہوا۔ انہوں نے انتقال سے پہلے وصیت یہ کی کہ میرے جنازے کو فلسطین لے جانا اور مسجد اقصیٰ کے احاطے میں دفن کرنا۔ چنانچہ 20 دن کے بعد وہ میت پہنچتی ہے، 20 دن تک اس کو رکھا گیا اور برطانیہ سے اس میت کو لا کر کے فلسطین کے ان کے نام سے ایک قبہ بنایا گیا ہے آج بھی، قبہ الشیخ محمد علی جوہر الہندی کے نام سے، جہاں پر آج بھی مولانا محمد علی جوہر کی قبر اسی آرام کا جو انبیاء کی ہے، یہاں وہ بھی آرام کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر مسلمان کے دل میں ہر مسجد کا ایک ادب و احترام، اس کے لیے جان کی بازی لگانے پر انسان پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ محبت کا مقام ہے، یہ جذبات سے۔ کوئی ہماری ماں کو گالی دے، کوئی ہماری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے، یہ برداشت نہیں۔ اس سے کئی زیادہ ہمیں کوئی اللہ کے گھر کے ساتھ بدتمیزی ہو اور اس طریقے کا کوئی کام کرے، یہ ہمارے لیے برداشت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، شاعر اسلام کی حرمتوں کا تعلق ہے۔ بہرحال یہ کچھ فضیلت تھی۔ اب ہم سمجھتے ہیں اس کی تاریخ کو۔ بیت المقدس کیا ہے؟ دراصل سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بیت المقدس مسجد کا نام ہے۔ بیت المقدس مسجد کا نام نہیں ہے، بیت المقدس فلسطین کا نام ہے۔ پہلے اس کا نام حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایلیا تھا۔ متی میں، لوقا میں، یوحنا میں بھرے پڑے ہیں اس شہر کے نام سے۔ جب میں ایلیا کو جاؤں تو میں ایلیا کو آباد کروں گا اللہ کے نام سے۔ حضرت عیسیٰ کہتے تھے اس شہر کا نام شہر ایلیا ہے، جو ایک نبی ایلیا نبی کے نام سے بھی موسوم کیا گیا تھا۔ اور ایلیا چلتے آیا ایک زمانے تک، حضرت عمر کے دور تک اس کا دوسرا نام یروشلم رہا۔ آج بھی یہودی اس کو یروشلم کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کے ہاتھ میں فتح ہوا تو اہل فلسطین نے اس کو القدس کے نام سے تعبیر کیا۔ وہ القدس بیت المقدس کے نام سے آگے چل کے موسوم ہوا۔ بیت المقدس یہ مسجد کا نام نہیں ہے، بیت المقدس اس شہر کا نام ہے جس شہر کو ہم فلسطین کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ جو گاؤں ہوتے تھے وہاں بیت کے نام سے، جیسے بیت اللحم،
تفصیل میں بتاؤں گا. ایک علاقہ ہے بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی. اس سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ پورا کے پورا جو علاقہ ہے یہ فلسطین کو بیت المقدس کہتے ہیں. اس بیت المقدس کے علاقے میں جو حرم کا جو علاقہ ہے وہ مختلف بتاؤں گا میں کتنا ہے حرم کا علاقہ. اس حرم کے علاقے کے اندر ایک مسجد ہے جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی. اثر نو دوبارہ اس سے پہلے اس کی تاریخ ہے. تو اثر نو جو تعمیر فرمائی وہ حضرت داؤد نے تعمیر فرمائی. اس مسجد کا نام مسجد اقصیٰ ہے. اس کے بازو میں جو اکثر جو ہم لوگ گولڈن ڈوم جو دیکھتے ہیں اور جس کو مسجد سمجھتے ہیں، دراصل عبد الملک ابن مروان نے اپنے دور میں ایک قبۃ الصخرہ کے نام سے بڑا خوبصورت ایک قبہ ہے. وہ کتنا ہے کیسا ہے وہ بھی تفصیل آئے گی. ایک بنایا ہے جو مسجد اقصیٰ کے بازو میں ہے، وہ بھی ہمارا اسلامی شعار ہے. وہ بھی مسلمانوں کی بنائی ہوئی ایک بہت بڑی عظیم ایک مسجد کا ایک حصہ ہے. اصل مسجد اقصیٰ تو وہ ہے جو بازو میں ہے. اب یہ فلسطین کیا ہے، یہ کب سے آباد ہوا؟ یہ فلسطین دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے وہ علاقے تھے جس کو ملک شام تعبیر کیا جاتا تھا، جس میں اردن کا علاقہ بھی ہے، رملہ بھی ہے، فلسطین بھی ہے، اور یہ پورے علاقے کو ملا کر کے ملک شام کہتے تھے. بعد میں اس کو توڑ کے اس کے 4 ٹکڑے کر دیے گئے ملک شام کے. سیریا کا کچھ حصہ الگ ہو گیا، مصر کا کچھ حصہ الگ ہو گیا، فلسطین کا کچھ حصہ الگ ہو گیا، جارڈن جسے اردن کہتے ہیں اس کا حصہ الگ ہو گیا. 4 حصے جو ہے ملک شام کے ٹکڑوں میں بٹ گئے. اب جو وہ حصہ ہے جسے فلسطین کہا جاتا ہے اس میں آج کے موجودہ فلسطین میں 2 حصے بڑے ہو گئے. اب دیکھیں ایک شہر جو کافی بڑا ہے، اس شہر کے حصے یہودیوں نے اس طریقے سے کیے کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک غزہ پٹی کے نام سے، یہ لفظ غزہ یہ ابھی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے غزہ موسوم ہے. اور حضرت ابراہیم کے وقت سے غزہ ایک علاقہ تھا، وہ بہت بڑا تھا. اب چھوٹا ہو کر کے غزہ اسٹرپ بنا دی گئی. غزہ ایک پٹی سمندر کے ساحل سمندر پر واقع ہے جس کا ایک حصہ ایجپٹ کو جڑا ہوا ہے، مصر کو لگا ہوا ہے. دوسرا حصہ مقبوضہ فلسطین ہے جس کو تل ابیب کی دارالسلطنت میں، جس کو آج ہم اسرائیل کہتے ہیں، اس کا وجود 1967 کے بعد میں ہوا ہے، ابھی ہوا ہے. اس سے پہلے تک فلسطین کے نام سے موسوم ہوتا تھا. تو غزہ فلسطین کا وہ اہم حصہ ہے جس کو ہم آج کل اخباروں کے اندر سنتے چلے آ رہے ہیں. اب اس غزہ میں، اس فلسطین کی سرزمین میں کیا کیا متبرک چیزیں ہیں. ایک حصہ ہے بیت اللحم. اس کا تذکرہ بھی بیت اللحم کا انجیل میں ہے اور کئی مرتبہ آیا ہے بیت اللحم کا تذکرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں بھی ہے. بیت اللحم ایک علاقے کا نام ہے جو اس مسجد اقصیٰ سے 15 کلومیٹر جنوب کی جانب جو ہے ایک علاقے کا نام ہے. اور یہ پوری زمین پہاڑوں پر ہے. جیسے مکہ کو آپ نے دیکھا ہوگا اونچے نیچے جو پہاڑ ہیں، سطح سمندر سے 2500 فٹ پر ہے جو سمندر کا لیول ہے. سمندر کے لیول سے یہ فلسطین کا جو پورا علاقہ ہے 2500 فٹ اونچا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زمین اس کی نشیب و فراز ہے، پہاڑوں کے اوپر یہ بسے ہوئے علاقے ہیں. ایک علاقہ ہے بیت اللحم. حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے ایک حصے میں ایک محراب ہے، آج بھی ہے وہ محراب. وہ اس محراب کے اس حصے سے اٹھ کر کے اپنی ضرورت کو جب اس بیت اللحم کے علاقے میں جاتی ہے اور پریشان ہوتی ہے، لوگوں سے تھک چکی تھی، وہاں جا کر کے جب یہ پتہ چلا کہ بچہ ہوگا تمہیں، ایک درخت کو ٹیک لگا کے بیٹھی تھی اور کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کاش کہ اللہ یہ دن آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی. میرا تو نہ شوہر ہے، اب لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں بچہ کیسے لے کے جاؤں. پھر حضرت جبرائیل آتے ہیں، سورہ مریم میں اس کا مکمل تذکرہ ہے. بچہ ہونے کے بعد حضرت جبرائیل نے ان سے کہا کلی، اسی درخت سے کھاتے رہو، وَتَشْرَبِ عَيْنَا، اس چشمے سے پیتے رہو. وہی چشمہ جاری ہو گیا، پیتے رہتی تھی. اور کھجور کے، وہ کھجور کا درخت ابھی چند سال پہلے کاٹ دیا گیا ہے. اس وقت سے آج تک بیت اللحم کا وہ درخت جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ کی، وہ موجود تھا. وہ بیت اللحم ہے. اس جگہ کو انہوں نے کیا کیا، جو بیت اللحم کا ایریا ہے، ایک چرچ بنایا ہے.
وہ چرچ نیٹیوٹی چرچ کے نام سے مشہور ہے، بہت پرانا ہے، تاریخ ہے، جہاں پورے موم بتیاں رات میں لگی ہوئی رہتی ہیں اور دن بدن لوگ اس کی جو ہے وہ چرچ کے اندر اپنی عبادت کے لیے آتے رہتے ہیں، نئے نئے شادی کے جوڑے وہاں پر اس رسم کو ادا کرنے آتے رہتے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ کھولا نہیں جاتا، اس کا ایک حصہ صرف معراج کی رات میں، جس رات معراج ہوئی ہے، معراج کی رات میں یہودی حضرات کھولتے ہیں تاکہ مسلمان اس علاقے کا جو ہے وہ اس علاقے کی زیارت کر سکیں۔ اس علاقے سے نکل کر کے جب ہم چلتے ہیں فلسطین کی طرف تو وہاں پر اکثر انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، جن میں سے خصوصاً حضرت ابراہیم کی۔ وہاں سے جب آئیں گے بیت اللحم سے لے کر کے بیت الخلیل بول کر کے ایک علاقہ ہے جو آج بھی ہے، اس کو الخلیل مسجد کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، ایک مسجد ہے، اس کے انڈر گراؤنڈ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ ان سے تھوڑا آگے جانے کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی قبر ہے، ان کی بیگم کی قبر ہے۔ اس حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی قبر کو آج چھپا دیا ہے، وہ صرف کھلتا ہے اسرائیلیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، کیونکہ یعقوب ہی نام ہے اسرائیل اور یہ ان کے بیٹے ہیں بنو اسرائیل، اس لیے وہ مسلمانوں کو بھی حضرت یعقوب کی قبر کی زیارت کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت ابراہیم کی دیکھیں، ان کے جسٹ ان کے لیفٹ جانب میں حضرت سارہ کی قبر ہے، ان کی بیگم حضرت ابراہیم کی، ان کے بعد حضرت اسحاق کی قبر ہے، ان کی بیگم کی قبر ہے، اور پھر حضرت یعقوب کی قبر ہے، اس کو ڈھانپ دیا گیا، اور ان کی بیگم راحیلہ کی قبر جو حضرت یوسف کی والدہ ہیں ان کی قبر ہے۔ اس سے اور آگے جب چلے راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بیگم کی ایک چھوٹے سے گنبد کے تحت جو ہے ان کی بیگم کی قبر رکھی گئی ہے۔ کہتے ہیں حضرت یوسف کی بھی قبر وہی ہے، مگر یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف کا انتقال ہوتا ہے مصر میں۔ انہوں نے یہ نصیحت کی تھی کہ میری باڈی کو، میری ممی کو میرے انتقال کے بعد وہ میرے صالحین یعنی میرے باپ دادا کی قبر کے پاس لے جا کے دفن کر دیا جائے، مگر اس وقت کے حالات ایسے تھے، نابلس نامی گاؤں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک درخت کے نیچے دفن کیا گیا جو نابلس فلسطین کے سرحد میں داخل نہیں ہے۔ وہ مانتے ہیں بٹ یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں پہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آگے جانے کے بعد کا جو علاقہ ہے، مقدس شہر کا جو حصہ مانا جاتا ہے، حضرت داؤد کی قبر ہے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان کی قبر ہے، حضرت زکریا کی قبر ہے، حضرت یحییٰ کی قبر ہے، سیدنا مریم کی قبر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو اس وقت کے جو انبیاء تھے، تقریباً مؤرخین نے جو لکھا ہے 320 قبریں انبیاء علیہ السلام کی آج گن کے بتائی جا سکتی ہیں جو فلسطین میں موجود ہیں۔ اتنے سارے انبیاء علیہ السلام اس جگہ مدفون ہیں، تو اس اعتبار سے سارے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مقدس جگہ ہے۔ یہودیوں کے لیے کیوں مقدس ہوئی؟ یہ جتنے انبیاء کے نام ہم گنا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ سے پہلے تک جتنے انبیاء آئے وہ یہود میں یہود میں اتارے گئے۔ اس وجہ سے حضرت داؤد ہو، حضرت سلیمان ہو، یہ یہود کے جو ہے وہ انبیاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارا مسکن ہے، جس کو ہمارے انبیاءوں نے جو ہے اس کو جو ہے بنایا ہے، اس حساب سے یہ ہمارے لیے مقدس ہے۔ تیسرا ایک گروہ ہے عیسائی، کیتھلک فرقہ، ان کو مقدس وجہ سے ہے کہ حضرت مریم وہیں پلی بڑھی، زکریا علیہ السلام آل عمران پورا وہیں پلا بڑھا، حضرت یحییٰ وہیں پیدا ہوئے، اور یہ پورا کے پورا یہ ایک جوائنٹ فیملی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی۔ سیدہ حنہ نانی ہوتی ہیں حضرت عیسیٰ کی، ان کے بیٹی حضرت مریم ہے، ان کے خالو حضرت عمران ہیں، اور حضرت زکریا جو ہے ان کے جو ہے وہ ماموں ہیں۔ اس طریقے سے پورا جو خاندان تھا حضرت مریم کا، ایک فیملی تھی، اس فیملی کے ایک آخری چراغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا کیے گئے، اور اسی سرزمین سے حضرت عیسیٰ نے آخری کھانا کھایا تھا بقول جو ہے انجیل کے، اور اس کے بعد ان کو سولے پہ لٹکا دیا گیا، مگر قرآن کہتا ہے وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ نہ ان کو قتل کیا ہے کسی نے، نہ ان کو سولے پہ اٹھایا، بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھایا۔ اس حساب سے عیسائیوں کے لیے یہ جگہ مقدس ہوئی۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمانوں کی ایک تاریخ جو ہم نے سنی، مسلمانوں کو محبت ہے اپنے نبیوں سے، دوسرے طرف یہود کی ان کی اپنی تاریخ ہے، اس لیے وہ سرزمین ان کے لیے عزیز ہے۔ عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ کی وجہ سے وہ سرزمین پوری دنیا کا سب سے بڑا سینٹر، نیٹیوٹی چرچ جو ہے
25 دسمبر کو پورے ورلڈ کا سینٹر ہے عیسائیوں کے لیے، جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے لیے وہ لوگ وہ جو ہے ان کا جیسے برتھ ڈے اور جو خوشی مناتے ہیں، پورے ورلڈ کا سب سے بڑا مرکز انہوں نے بنایا ہے، اور اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ جا کے عبادت کرنے کو، جیسے ہم اپنی عبادت حج کے لیے سمجھتے ہیں، عیسائی حضرات اس بیت الحرام میں جانے کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ 3 فرقے ہو گئے، مسلمان، یہود اور عیسائی، تینوں کی زمین سے کچھ نہ کچھ محبت کی اور انبیاء کی نسبتوں سے تعلق ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب دیکھیں مسجد کا معاملہ کیا تھا۔ مسجد دراصل حضرت ابراہیم نے ہی بنائی تھی۔ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں، ایک بیوی کا نام سارہ، ایک بیوی کا نام ہاجرہ، تیسری بیوی بعد میں آپ نے کی جس کا نام قطورہ تھا۔ پہلی بیگم جو سارہ تھی ان کے چچا زاد بہن تھی، یہ بانجھ تھی، ان کو بچہ نہیں تھا۔ بعد میں آپ کا نکاح ہاجرہ سے ہوا جس کو اسماعیل پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زمین ہے، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے وہاں آباد ہوئے، جو غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں کوئی آب و دانہ نہیں، گھاس پانی نہیں تھا، اس سرزمین کو بسایا۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ باپ بیٹے مل کر کے میرے لیے ایک گھر بناؤ۔ آلریڈی وہ گھر حضرت آدم کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ایک حدیث کے موافق وہ قبلہ تھا فرشتوں کا، جہاں وہ طواف کیا کرتے تھے۔ تو حضرت آدم جب آئے اس کے آثار موجود تھے، اسی پر حضرت آدم نے کعبہ بنایا۔ طوفان نوح میں جب حضرت نوح کے وقت میں طوفان آیا، وہ ملیا میٹ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح نے اس کو بنایا، حضرت شیش نے بنایا کعبۃ اللہ کو، اس کی ایک تاریخ ہے۔ ہوتے ہوتے اس کی تجدید جو مضبوطی سے کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ان کے بیٹے نے مل کے پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر توڑ کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اللہ کا حکم تھا کہ آپ ایک کعبہ بنائیں۔ جب یہاں سے فارغ ہوئے، کام بڑا لینا تھا حضرت ابراہیم سے، تو وہاں تک جب تک جو ہے وہ سارہ کو اسحاق پیدا ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملک عرب ہے، وہ ملک شام ہے، کہا کہ یہاں سے آپ ملک شام جاؤ۔ تو ملک عرب سے ہجرت کر کے اپنی بیگم کے ساتھ ملک شام چلے گئے، جہاں حضرت اسحاق کی پیدائش ہونے کے بعد حضرت اسحاق کو لے کر کے اب یہ کعبہ، یہ بھی اس کی تاریخ میں جو ہے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بھی بڑے پہلے زمانے سے بنا ہوا تھا۔ اب پھر اس کی اثر نو تعمیر اس نقوش پر حضرت ابراہیم ان کے بیٹے اسحاق نے کی، جو بعد میں جا کر کے منہدم ہو گیا، اور اس کے بعد مضبوطی کے ساتھ جو تعمیر ہوئی ہے سیدنا داؤد علیہ السلام نے کی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے نے تو اس پر 4 چاند لگا دیے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے۔ تو یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر تھی۔ اب حضرت داؤد کی تعمیر کیوں ہوئی؟ پہلا، اس سے پہلے حضرت داؤد سے پہلے طالوت کا جو ذکر آتا ہے، جالوت و طالوت، یہ مسلمانوں کو مارتے ہوئے اس علاقے کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ اور ایک اہم مسئلہ جو میں اہم بات کر رہا ہوں، جو تابوت سکینہ ہے، وہ جھگڑا ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ ایک صندوق ہے جس میں سکینت کی چیزیں ہیں۔ اس وقت میں حضرت داؤد نے وقتل داؤد جالوت، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اس کے بعد تابوت سکینہ لا کر کے انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ اور یہودیوں کے قول کے مطابق وہ جو صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ مخفی چیزیں اور تورات کے کچھ پارٹ، وہ جب بھی جنگ میں جاتے تابوت کو سامنے رکھتے، جنگ فتح ہوتی۔ جس وقت سے بنی اسرائیل کے بعد وہ تابوت گم ہو گئی، تب سے وہ لوگ مار کھا رہے ہیں، دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، لعنتی بخشے جا رہے ہیں۔ یہ ان کے قول واقعتاً ہے بھی ایسا ہی۔ اب وہ جالوت سے حضرت داؤد نے وہ صندوق لے لی اور اپنے مسجد میں رکھی۔ اب ان کا کہنا یہ کہ حضرت داؤد نے وہ صندوق اس کے پلرز میں گاڑ رکھی ہے، جو آج مسجد فلسطین ہے، جو بیت الاقصیٰ ہے، اس کو توڑ کے وہ ہم کو وہ صندوق چرانا ہے۔ یہ لپڑا جو جتنا جھگڑا چل رہا ہے میرے دوستو، ایک صندوق کو لے کے ہے۔ فرسٹ چیز یہ ذہن میں رکھیں۔ اور قرآن میں بھی اس تابوت کا تابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل داؤد، تو اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ صندوق ہے جس میں برکتیں ہیں اور وہ بقیات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، کیونکہ یہ فرعون کی قوم تھی، یہ بنی اسرائیل تھے، فرعون ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہاں سے آزاد کرا کے دریائے سینا سے ان کو ملک شام میں لے کر کے آئے۔ وہ صندوق ساتھ میں تھی، وہ برکت کی چیزیں۔ اس کے بعد کوہ طور پر چڑھے اور وہاں پر اللہ رب العزت نے انہیں تورات عطا کی۔ اب بنی اسرائیل یہی یہود تھے، یہ پورے کے پورے جو فالوور تھے حضرت موسیٰ کے، مارتے رہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، سارے نبیوں کا ہی مرڈر کرتے رہے۔ یہ قوم برابر نہیں تھی، اپنی نبیوں کے ساتھ جو ہے معاملہ ان کا صحیح نہیں تھا۔ ہوتے ہوتے صندوق کی حفاظت کرتے کرتے وہ زمانہ آیا کہ صندوق لوگوں نے ان سے چھین لیا۔
اب وہ صندوق حضرت داؤد کے ہاتھ میں لگتا ہے اور وہ مسجد بناتے ہیں. پھر حضرت سلیمان نے وہ مسجد تعمیر کی. یہ یہاں تک کی تاریخ پرانی ہے. اب اس سے آگے بڑھیں. حضرت عمر کے دور سے پہلے یہ مسجد پھر عیسائیوں کے ہاتھ میں جا چکی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 16 سال کے بعد ایک روایت کے مطابق آپ نے بغیر جنگ کیے ہوئے مسجد فتح کی. 2 صحابہ عامر بن العاص کو جو ہے وہاں بھیجا تھا. اب انہوں نے عیسائیوں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور بغیر جنگ کیے ہوئے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو اور کہا کہ آپ یہ مسجد لے لیں. اب حضرت عمر نے کیا کیا, جو کلیسا جو تھا ان کا, جہاں پہ انہوں نے ایک چرچ بنا رکھی تھی جس کا جو لپڑا آج بھی چل رہا ہے, اس کلیسا میں جا کر کے باہر نکلنے کے وقت میں کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. تو وہاں نماز پڑھ رہے تھے. پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں, مجھے یہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. آپ باہر نکلے اور باہر نکل کر کے کہا کہ میں یہاں نماز پڑھوں گا, اور کہا کہ ایک لیٹر منگایا. ان کی سیڑھیوں پہ نماز پڑھی حضرت عمر نے. ایک کاغذ منگا کہ وہاں اس پر لکھ دیا کہ یہ کلیسا عیسائیوں کے لیے ہے, یہاں مسلمانوں کی یہ مسجد نہیں ہے. لکھ کر کے ان کو حوالے کیا. جب عیسائیوں نے دیکھا کہ اتنا نیک بادشاہ مسلمانوں کا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر جہاں آپ بیٹھے ہیں, جو لیٹر ہم لکھ کے دے رہے ہیں, ہم یہاں مسجد بنائیں گے. چنانچہ عیسائیوں نے ایک مسجد بنائی جس کو جامع عمر کے نام سے آج موسوم کیا جاتا ہے. آج بھی ہے وہ مسجد جامع عمر کے نام سے, جو عیسائیوں نے حضرت عمر کے دور میں بنائی اور اس مسجد کو موسوم کر دیا حضرت عمر کی طرف, جامع حضرت عمر. یہ مطلب مسجد اقصیٰ کی بالکل متصلاً ایک مسجد ہے. اب یہ دور ہونے کے بعد سلسلہ چلا اموی دور ہوا. اموی دور میں عبد الملک ابن مروان نے ایک قبۃ الصخرہ تعمیر کی. قبۃ الصخرہ جو آج ہم لوگ جو گولڈن ٹیمپل اور وہ جو ڈوم جو دیکھتے ہیں, وہ ایسا ہے کہ پہاڑ کے اعتبار سے آلریڈی بہت اونچے حصے پر ہے, اور ایسی چٹان ہے وہ جو اسکوائر بھی نہیں ہے, مکمل راؤنڈ بھی نہیں ہے. جیسے پہاڑ ہوتا ہے ایسی شکل پر ایسا اونچا حصہ ہے. اسی اونچے حصے پر 8 کونا ایک دیوار بنائی گئی. ہر دیوار کا حصہ 30 فٹ لمبا ہے, 30 گز ہے. تو فلسطینی گز کے حساب سے اگر اس کو آج دیکھا جائے تو 32 یا 34 فٹ تک ایک دیوار ہوتی ہے. اسی 8 کونی دیوار بنا کر اس میں جو ہے وہ 12 جو ہے چھوٹے چھوٹے کالم بنا دیے گئے, اور اس کے اوپر وہ ڈوم کی تعمیر کی گئی جس میں 20 لوگ ایسے اس ڈوم کے نیچے 20 سے 25 لوگ ٹھہر سکتے ہیں اونچائی پر. اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے بنایا تھا, ان کے بیٹے ملک ابن مروان کے, عبد الملک ابن مروان کے بیٹے نے, وہ لوگوں کو انعام دینا چاہا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں اور یہ اتنا گولڈ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ گولڈ جو آپ ہمیں انعام میں دے رہے ہیں پلس ہمارے بیگموں کے پاس میں جو گولڈ ہے, ہماری خواہش ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کے اوپر گولڈ کی لیپ کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ بخوشی اس وقت کے اموی حاکم نے اجازت دی. انہوں نے اپنے جیب کے پیسوں سے, اس وقت کے نیک لوگ جو تھے, انہوں نے پورا گولڈ کے اس کے اوپر لیپ کر دی اور اس کے اوپر کئی جو ہے وہ کلو میں جو ہے وہ سونا جو ہے چڑھا دیا گیا. یہ تاریخ رہی قبۃ الصخرہ کی. صخرہ کہتے ہیں چٹان کو, قبہ کہتے ہیں ایک ڈوم کو. تو چٹان کے اوپر کا ایک ڈوم. اب آگے بڑھتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ برطانوی جب ہندوستان میں جو ہے گھسی تھی, مسلمان رہتے تھے اور صرف 36,000 کی آبادی تھی فلسطین کی. 36,000 لوگ رہتے تھے فلسطین میں. اس وقت بٹوارہ نہیں تھا, وہاں کوئی یہودی نہیں تھا. اس سے پہلے عیسائی آئے نکل گئے, دوسرے لوگ. بخت نصر جب آیا تو پورا کے پورا اس نے پورے چڑھائی کر دی, مسجد کو بھی جو ہے اس نے مسمار کر دیا, مسلمانوں کو مارا, یہودیوں کو مارا. ہٹلر آیا, ہٹلر نے تو لاکھوں یہودیوں کو مار دیا. یہ ساری تاریخ ہے. اب آخر کی تاریخ میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 36,000 کی آبادی فلسطین میں رہتی تھی. اب برطانوی جو تھی ہندوستان میں بھی یہی قابض تھے جگہ جگہ. ان کا 2 کام ہے یہودیوں کا, اور میں کھل کے کہہ رہا ہوں, 2 پوائنٹ پر وہ زندگی گزار رہے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ, پوری دنیا کی مملکت کی طاقت ہمارے ہاتھ میں ہو, پیٹرولیم کا نظام ان کے ہاتھ میں ہو, ہاں گلوب جتنا ہے سب ان کے ہاتھ میں ہو, طاقت ان کے پاس ہو, ہم جو آرڈر دیں پوری دنیا پہ چلے, اس کے لیے کام کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 ان کی جو منشا یہ ہے کہ اسلام کا نام اس زمین سے مٹ جائے. ان کو لوگوں سے, پبلک سے کوئی دشمنی نہیں ہے, اسلام سے دشمنی ہے. اسلام کو مٹانے کی قسمیں کھا چکے ہیں لوگ. اسی لیے جبکہ کبھی زندگی میں عیسائی اور یہودی جمع نہیں ہوتے, ان کے اندر آپس میں اتنی بڑی بغاوت ہے. میں آپ کو شارٹ میں بتا دوں, حضرت سلیمان کے بارے میں یہ عیسائی حضرات اتنی بری بات کہتے ہیں کہ یہ تو روز رات میں 150 عورتوں سے یہ انسان زنا کرتا تھا, ایسا بادشاہ تھا. اور باقاعدہ آج بھی
انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے حضرت سلیمان کے بارے میں. ایک کالی کلوٹی ایک باندی اور حضرت سلیمان کی داستان عشق 12 صفحوں کے اندر انہوں نے انجیل کے اندر لکھ کے رکھی ہے، جو آج کی انجیل میں اتنا گالیاں دینے والے. اور یہودی حضرات حضرت مریم کو اتنی گندی باتیں کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہتے ہیں، لوگ زنا سے پیدا ہوا بچہ بولتے ہیں. اتنی آپس میں کٹرتی ہے، ان کی دشمنی ہے. لیکن آج اس لیے ملے ہیں کہ ان کو اسلام کو ختم کرنا ہے. ہمارے آپس کے گھر کے لڑائی ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے اسلام کو مٹائیں گے. اس کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے. اور ان کا یہ ہے کہ سارے جانور ہیں، بیل کو آپ کھیت میں جو ہے نا لگاتے ہو، لوگوں گھوڑے کو جو ہے وہ لوگوں کی کام ہے، یہ مسلمانوں کو بھی کام میں لگاؤ، ان کو جینے کے لیے صرف کھانا دو. اور یہ پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. یہ مقصد کو لے کے برطانوی ہر طرف ہندوستان میں بھی گھسی. برطانیہ اس وقت تک ترکوں کی ایک لمبی تاریخ ہے جس کی حفاظت خصوصاً جو آخری جو سلطان رہے، سلطان عبدالحمید ثانی، انہوں نے اس حرم کی بڑی حفاظت کی. بار بار لوگ پیشکش کرتے تھے، پیسے دیتے تھے. ان کے جو وزیر تھے کئی ایک بک چکے تھے سلطان عبدالحمید کے، اور وہ چاہتے تھے کہ فلسطین کے اندر لوگوں کو جگہ دیا جائے. لیکن سلطان اپنی موت تک بھی اس بات کو گوارا نہیں کیے. جیسے ان کا انتقال ہوا، برطانوی اندر سے پہلے ریڈی تھے، آ کر کے اس کے اوپر حملہ کر دیا، مسلمانوں کو مار دیا، اور ایک جنگ ہوئی بہت بڑی، ہزاروں لاکھوں مسلمان مار دیے گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ معاملہ پہنچتا ہے یونائٹڈ میں، کہ جو لوگوں کے لیے امریکہ جس کی جو ہے پوری کی پوری کاؤنسلنگ کرتا ہے. یونائٹڈ کے اندر جب یہ بات پہنچتی ہے، وہاں پہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنے سے بہتر ہم بیچ کا راستہ نکالیں گے. پوری پالیٹکس تھی، ایک چالاکی تھی. اس چالاکی سے انہوں نے کیا کیا کہ اس کا 55% حصہ اسرائیل کے یہودیوں کو دے دیا. ابھی تک کوئی اسرائیل نام نہیں تھا، اسرائیل نام نہیں تھا. یہودیوں کو کہا کہ ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں، مسلمان لوگ تم لوگ جو بیت المقدس کا جو ایریا ہے تم وہاں پہ رہو، تم وہاں پہ کرو. بازو کا جو اوپر کا جو حصہ ہے جو آج سلطنت تل ابیب کی، جس کو آپ ویسٹ بینک کہہ سکتے ہیں، وہ پورا کے پورا علاقہ ان یونائٹڈ نے جو ہے اٹھا کر کے یہودیوں کو دیا. بس ان کو گھسنے کے لیے جگہ کی ضرورت تھی. اب یہ گھس گئے دھیرے دھیرے بڑھاتے بڑھاتے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ آج کی اسرائیل نے اتنی بڑی دیوار، ہائٹ 50 فٹ ہے، ہائٹ 50 فٹ، وڈتھ جو ہے اس کا 5.5 فٹ. اندازہ کرو دیوار کی موٹائی کیسی بنائی، 5.5 فٹ. یعنی کہ کوئی سوراخ کر کے آنا چاہے تو بھی نہیں آ سکتا. کوئی اوپر جانا چاہے 50 فٹ تک جا بھی نہیں سکتا، جمپ بھی نہیں کر سکتا. اتنا بڑا سرمایہ امریکہ نے جو ہے ان سے یہودیوں کے ہاتھ سے لگوا کے مسلمان لوگ اس علاقے میں آئے ہی نہیں. انہوں نے دیوار بنائی تھی، دیوار ہائٹ فصیل کہتے ہیں. اور ہر جگہ جگہ پر انہوں نے چیک پوسٹ اور ناکے بنا رکھے. ایون مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے بھی مسلمان جو 40 سال سے کم گئے وہ نہیں جا سکتا. باقاعدہ آرمی چیک کرتی ہے، بوڑھا انسان ہے تو نماز پڑھنے دیا جاتا ہے. اور پھر تشدد جو ہو رہا ہے وہ ہم ابھی سنیں گے. تو بہرحال یوں گھسنے دیا گیا. اب گھسنے دیا گیا تو اب یہ آپس میں جھڑپیں چالو تھی. جیسے ہی ان کو دیا گیا، عرب کے لوگوں نے جو عربی فلسطینی تھے انہوں نے جب حملہ کیا پہلی مرتبہ، ہار گئے. اسرائیل جیت گیا. جیتنے کا فائدہ اس نے یہ کیا کہ جہاں 55% تھا وہاں 70% گھس گیا. جہاں جہاں بھاگ چکے تھے لوگ، کہیں ایران میں رہتے تھے، کہیں برطانیہ میں رہتے تھے یہودی، وہاں سے وہ لوگ ہجرت کر کر کے اپنے مکانات بیچ بیچ کے اسرائیل کو اپنا سینٹر بنا کے یہاں آنا اور جمع ہونا شروع ہو گئے. ایسا ہوتے ہوتے اب مسلمان رہ گئے 1/3. اس کی جو آبادی ہے اب 20% رہ گئی مسلمانوں کی، 80% ہو گئی ہے یہودیوں کی، 10% میں عیسائی اور دوسرے مذہب کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. اب کیا ہو گیا، آج کا جو موجودہ فلسطین ہے وہ غزہ اسٹرپ جو ہے وہ 11 کلومیٹر لمبا ہے اور 5 کلومیٹر چوڑا اس کا حصہ ہے. اتنا مسلمانوں کو دیا گیا. اس میں اتنی بڑی آبادی گھس کے رہتی ہے. اور جو مین ایریا ہے جہاں پر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، جہاں پر انڈسٹریل ایریا بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے سجا رکھا ہے، وہ پورا کے پورا ویسٹ بینک میں بنا کے رکھا ہے. یہ ویسٹ بینک ہو یا اسرائیل کا جو حصہ ہے اور یہ غزہ پٹی، یہ سب ملا کر کے فلسطین تھا. اب دیکھیں گے جو اس وقت جو فلسطین کا جو علاقہ ہے 20,700 مربع کلومیٹر ہے. ٹوٹل فلسطین کتنا ہے؟ 20,700 مربع کلومیٹر. اس کا ٹوٹل ایریا اسرائیل کا اور فلسطین سب ملا کر کے 20,700. اب وہاں پر ٹوٹل جو آبادی ہوتی ہے وہ بہت بڑی آبادی نہیں ہے. 11 لاکھ کے قریب کی آبادی ایک حساب سے ملتی ہے ان کی. اور اتنے میں ہی یہ سارے کے سارے اس میں 20% مسلمان ہیں. اب کا جو مسئلہ آیا ہے، آخری بات بتا رہا ہوں، اب جو مسئلہ آیا ابھی کہ
کچھ دیر پہلے میں نے بھی سنا کہ بیت المقدس میں حملہ ہو رہا ہے، حماس میں حملہ ہو رہا ہے، فلاں میں۔ حماس لوگوں نے سمجھا ہے کوئی گاؤں کا نام ہے۔ حماس کوئی گاؤں نہیں ہے، حماس گاؤں نہیں ہے، حماس ایک الیکٹڈ پارٹی ہے اور نوجوان لڑکے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ دین کا جذبہ ہے، انبیاء کی نسلیں ہیں۔ ورنہ تو آج کی جو آباد کاری ہے، بہت بدتر قسم کے حالات ہیں مسلمانوں کے فلسطین میں۔ وہاں کی لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کو اپنا شوق سمجھتی ہیں اور عیسائی لڑکوں کے ساتھ انہوں نے شادیاں کر رکھی ہیں اور ان کو اسلام سے کچھ لینا۔ وہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں جو مسلمانوں کی جو 20% آبادی ہے اس میں 80% مسلمانوں کا حال یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا خاندانی مسئلہ ہے، وہ یہ سمجھ نہیں کہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ فرق یہاں ہے، جو لڑ رہے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے گھر ہمارے باپ دادا کی زمینیں ہم لڑ رہے ہیں۔ اس میں 20% جو حصہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی جنگ ہے، اس میں سے وہ حماس۔ اب میں اس کی تفصیل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یاسر عرفات کے نام سے ایک صاحب تھے جن کو مسلم دنیا نے بڑا اچھا سمجھا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اسرائیلی ایجنٹ تھے۔ یہ تلخ حقیقت ہے، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اسرائیلی ایجنٹ تھی، ان کی بیوی بھی جو تھی اسرائیلی تھی، اور ان کو پریشر بھی اس بات کا تھا کہ کسی طریقے سے مٹے باتیں کر کر کے ایک سلطنت یہودیوں کو بنانے کی اجازت دی جائے۔ یاسر عرفات نے کیا کر دیا، یہودیوں سے مل کر کے بغیر ان کے لوگوں کی اجازت کے، فلسطینیوں کی مرضی کے خلاف جا کر کے یہودیوں سے ہاتھ ملا کر کے ان کو امریکہ کے سامنے جو ہے وہ سائن کر دیا کہ ٹھیک ہے ان کو ان کی حکومت بنانے کی اجازت ہے اور ہمیں ہماری حکومت۔ ان کا حصہ ختم ہونا، یہ ان کی فورس بنا سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی پارلیمنٹ ہے، نہ ان کی کوئی حکومت ہے جو فلسطینی ہے، اصل مسلمان جو ہے عربی مسلمان، ان کا کچھ نہیں۔ جیسے ہی پتہ چلا لوگوں کو، اب وہاں پہ جھگڑا شروع ہوا۔ یہ الحماس وہاں سے وجود میں آیا، وہ یاسر عرفات کو مانتا نہیں ہے، کہا کہ اس کو ہم نے لیڈر بنایا تو اس نے ہم کو بیچ دیا۔ اب یہ نوجوان لڑکے کھڑا ہو گئے۔ الحماس جو ہے ایک جماعت، ایک تنظیم ہے جو انہوں نے پھر کوشش کی کہ ہمیں بس اسلام کے لیے اور اس مسجد کی پامالی اور تقدس کے لیے ہمیں لڑنا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ابھی بھی جو لوگ ہیں جو ویسٹ بینک میں مسلمانوں کو جو کچھ حصہ دیا گیا، وہاں پہ ایک تنظیم چلتی ہے، اس کا نام ہے الفتح۔ یاسر عرفات بھی الفتح سے تھے، اب محمود عباس ہیں الفتح سے قیادت کر رہے ہیں، بٹ وہ بھی آدمی کوئی پاورفل اور مسلمانوں کے حق میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ الفتح جب کام نہیں کر رہی تھی تو حماس بریگیڈ جو ہے اپنے اندر وجود پیدا کر کے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے آج کھیل رہا ہے، اور اس کو پوری دنیا اور میڈیا جو ہے اس کو آتنکواد اور ٹیررسٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ دراصل وہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں کے اندر جو ہے اپنے دین کو سمجھ رہے ہیں اور مسجد کی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، مسجد کا جو حرم کا جو ایریا ہے اس کی زمین جو ہے 136 ایکڑ پر ہے، جو قبۃ الصخرہ اور جو حرم کا جو اتنا علاقہ ہے جس کی جو دیوار ہے وہ 136 ایکڑ پر، جس وقت حضرت داؤد نے بنایا تھا، اصل میں ترکی عثمانیوں نے بھی اس کی مرمت کی ہے، ایک دیوار ہے۔ اب دیکھیں مسجد کا یہ حصہ اس طریقے سے، اس کے لیفٹ جانب جہاں حضرت مریم کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک 50 فٹ کی ایک دیوار ہے اور کافی ہائٹ ہے اس دیوار کی۔ وہ دیوار کو یہودی حضرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پرانے زمانے کے آثار میں سے موجود ہے، وہاں جا کے سر پٹک رہے ہیں اور ایک انتظار کر رہے ہیں مسیح دجال کا، دیوار پہ سر مار 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 کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ ایک آنے والا آئے گا، جبکہ عیسائی کتابوں میں لکھا ہے کہ آنے والا آئے گا۔ وہ پیشن گوئیاں حضرت عیسیٰ نے دی ہیں بعد کے آنے کی، مگر انہوں نے وہ پیشن گوئیاں اٹھا کے مسیح دجال پہ چپکا رکھی ہیں اور مسیح دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ دجال آئے گا اور اسی کا انتظار وہ خدا کی طرح جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کو آج یہود کہتے ہیں کہ وہ ایک مقدس زمین ہے، اتنا ان کو حصہ دیا گیا ہے، باقی مسجد کا ایک حصہ ہے۔ ان کا پلاننگ یہ ہے اس مسجد کو گرا کر کے اس کے اندر کی فاؤنڈیشن میں وہ تابوت سکینہ جو رکھی ہوئی ہے اس کو نکالنا ہے، اور وہ اگر ہمیں ہاتھ میں لگ گئی تو ہم پوری دنیا پہ حکومت کر سکیں گے۔ اس وجہ سے برطانوی حکومت سے لے کے بار بار یہ جو معاملات ہوتے رہے اور جھڑپیں چلتی رہی ہیں، صرف 88 سال مسلمانوں سے دور رہا ہے یہ قبلہ، 88 سال۔ پھر اس کے بعد ترکوں نے جو اس کو حاصل کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو اس کو حاصل کیا، اس کے بعد سے مسلمانوں کے ہاتھ میں برابر چلا آ رہا ہے۔ اب بھی جا کر کے 1947 میں مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا، اور 1968 کے اندر اس کی باقاعدۃ الحبیب کے اندر دارالسلطنت بنتی ہے، اور وہ اسرائیل یوں مسلمانوں پہ حاوی ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے گھر کے اندر ایک قید کی طرح ہے۔ اب جھگڑا کس بات کا؟
چھوٹا چھوٹا گاؤں دیا گیا، کنارے سے دیواریں لگائی گئی، چیک پوسٹ اور چیک ناکے جو ہے وہ لگائے گئے۔ اب مسلمان نہ تجارت کے لیے باہر جا سکتا ہے، نہ باہر کا کوئی سامان ان کو مدد کے لیے آ سکتی ہے، بس اسی کے اندر جو مل گیا کھا رہے ہیں، نہیں تو بھوکے مر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان کی زندگیاں ہو رہی ہیں، اور یہودی جو ہے ان کی عورتوں کے ساتھ استحصال کر رہے ہیں، ایک ظلم ہو رہا ہے۔ اب مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں آ کے مارا جا رہا ہے۔ ان کے نوجوانوں کی بڑی جیل بنائی گئی جہاں پر مسلمانوں کو ہزاروں بچے نوجوان وہاں پہ جو بھی نوجوان ملتا ہے اس کو اٹھا کے وہ لوگ جیل میں ڈال رہے ہیں، اور وہاں پر بڑی سزائیں۔ سزاؤں میں ایک چھوٹی سزا میں بتا دوں، ان کے تاروں کے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، جیسے یہ جو کالمز ہیں نا، اس کو تار باندھیں گے، ایک تار کا سلیب کہیے، اور اس کے اوپر ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں جس میں کانٹے ہوتے ہیں تار کے، وہ اٹھ بھی نہیں سکتے، جہاں گر رہے ہیں پورے بدن میں گھستے ہیں، چل نہیں سکتے پیروں سے، اس کی زمین کا نیچے کا حصہ خون سے رنگین ہو جاتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کو اٹھایا جاتا ہے اور ان زخموں کے اوپر جو ہے وہ پانی مار دیا جاتا ہے تاکہ اس زخم کے اندر وہ شدت پیدا ہو جائے۔ یوں ان کے ساتھ میں ایک عجیب، گردنوں پہ پیر رکھے جاتے ہیں، ایک عجیب حیوانیت والا معاملہ ان نوجوان لڑکوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے؟ جیے نہ جیے، ہم اللہ کے لیے جی رہے ہیں۔ ساری مسلم دنیا جو ہے اس وقت میں ٹھنڈی اور خاموش ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سب لوگ مال کے پیچھے لگے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے اگر جو پیشن گوئیوں کو اگر دیکھا جائے، کسی کو کچھ لینا دینا نہیں، ہر ایک دوسرے پہ سوچ رہا ہے وہ ایران جو ہے وہ حملہ کرے گا دیکھیں گے، وہ سوچ رہا ہے کہ وہ سعودی کر دے گا، وہ سوچ رہا ہے وہ چائنا کر دے گا، وہ سوچ رہا ہے فلاں کر دے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، سب لوگ ایک دوسرے پہ تکیہ لگائے ہوئے ہیں، جو لڑنے والے نہتے مسلمان لڑ رہے ہیں۔ اب یہ انہوں نے حماس نے حملہ جو کیا وہ کیا تھا؟ بہت سارے مسلمانوں کو بھی اس کی حقیقت پتہ نہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ اس وقت سے 1947 سے لے کر کے 2023 تک برابر ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ مسجد میں چلے گئے، بم اڑا دیا، 20-25 لوگ مر گئے، گھروں میں گئے، ان کو مار دیا، نوجوان کو اٹھایا ڈال دیا۔ یہ اتنے دن سے برداشت کر 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 کے ان کی حالت یہاں پہنچ چکی تھی، کرتے نہ ڈرتے، یوں تو مر بھی رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے پلاننگ کے ساتھ میں ایک میزائل جو اس طریقے سے داغا اور جن کے 1400 لوگ ان کے مرے، اس کے بعد تو اس کو موقع چاہیے تھا۔ اب موقع سے مار رہا ہے۔ اب کچھ پیشن گوئیاں جو اس طریقے پہ ہیں، مجھے کہنا نہیں چاہیے مگر وہ حدیث کی ہے تو میں اس کو تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ کعبہ چھین لیا جائے، اسرائیل کی حکومت برپا ہوگی، جتنا حصہ غزہ پٹی کا ہے وہ بھی یہودیوں کے ہاتھ میں جائے گا، جو ویسٹ بینک میں جہاں مسلمان تھے آج ویسے بھی کچھ کھوکھلے ہو گئے وہ بھی دیں گے، اور مسلمان آدھے سے زیادہ 50% سے زیادہ شہید کر دیے جائیں گے، اور جو بچے کچے ہجرت کر کے الگ الگ ملکوں میں نکل جائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک دور آئے گا کہ جو غزہ پٹی سے لگ کر کے جو ایجپٹ کا جو ایریا ہے، جس کا سرسبز شاداب ایک علاقہ ہے جو غزہ سے لگ کے ہے، وہ پورا کے پورا اس پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہوگا آگے چل کے، اس کو بھی لے گا۔ اردن کا پورا علاقہ اس کے ہاتھ میں، لبنان کا پورا علاقہ لے گا، سارے مسلمان وہاں سے خالی ہوں گے، مسجد گرا دیں گے۔ آگے کی پیشن وہی بتا رہے، مسجد گرا دی جائے گی، ہیکل سلیمانی تعمیر کی جائے گی، اور لوگوں کو ایک دھوکہ دے رہے ہیں، وہ جو ٹام کو رکھ کر جو گنبد کو رکھ کر کے لوگوں کو وہی فوٹو دکھا دیں گے مسجد اقصیٰ، وہ مسجد اقصیٰ نہیں، اس کے دامن میں ایک مسجد اقصیٰ ہے، اور وہ جو ہے مسجد اقصیٰ کتنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد اقصیٰ 262 فٹ ایسی چوڑی ہے، 260 فٹ چوڑی ہے، آپ کی یہ مسجد 72 فٹ چوڑی ہے اور وہ 260 فٹ چوڑی ہے، ایسے لینتھ میں مسجد 180 فٹ لمبی ہے، جس میں اگر اس کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً جو ہے 48,000 اسکوائر فٹ ایریا ہوتا ہے، جس میں 4,000 لوگ ایک ٹائم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اصل مسجد کا اندرون کا حصہ ہے۔ پھر اس کا ایک گنبد بھی ہے بیچ میں جو پرانے زمانے سے بنایا گیا، اس کی ہائٹ زمین سے یعنی مسجد کے فرش سے اس کی ہائٹ اندر کے اندر 45 فٹ ہائٹ ہے، اور یہ مسجد کا یہ حصہ ہے۔ اس کو 11 دروازے ہیں، گیٹ مسجد کے 11 گیٹ ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب اس طریقے کے حالات ہوں گے، امریکہ اس کی مدد کرے گا، دوسرے ملک اس کی مدد کریں گے، ان کے بعد میزائلیں ہیں، طاقتیں ہیں، مسلمان نہتے لڑتے لڑتے تھک جائیں گے، جو شہید ہو کر کے اللہ کو پیارے ہوں گے، اس کے بعد تسلط ان کا ہوگا۔ اس وقت جواب ہم سب کو بھی دینا ہے، پوری دنیا کو بھی دینا ہے کہ جب مسجد شہید ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہے۔ ہم سب کو جھنجھوڑا جائے گا اور پوچھا جائے گا اللہ کے پاس میں کہ ایک حرم جس کے انبیاء نے تعمیر کی، ہزاروں سینکڑوں نبی جہاں پہ آرام گاہ میں مدفن کے اندر آرام کر رہے ہیں، اور وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ شاید یہ بات کہیں کسی نے بتائی ہو نہ ہو، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حدیث سے ثابت ہے۔ وہ جائے گا اور اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا جب اس پر حق ہوگا، بعد میں کیا ہوگا؟ 3 بڑے بڑے، آج بھی جمعہ میں ہمارا قیامت کی نشانیاں تھیں، جس میں سے یہ ہے کہ ظہور مہدی ہوگا،
حرم میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس طرف سے خروج دجال بھی ہوگا، اور دجال کے انتظار میں اور جو سر پٹک پٹک کے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اے ایلیا آ جا، اے مددگار تو آ جا، وہ مسیح دجال کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ جب آئے گا جو نئے نئے مسلمان ہیں سارے کے سارے کافر بن جائیں گے۔ 80% مسلمانوں کا ایمان دھندلا ہو چکا ہے اور وہ ختم ہو جائے گا قیامت کی نشانیوں میں دجال کے آنے کے بعد۔ وہ کہے گا بارش ہو جائے تو بارش ہو رہی ہے، کھیتی اگ جائے تو کھیتی اگ رہی ہے، زندے کو مردہ کر رہا ہے، مردے کو زندہ کر رہا ہے۔ ایسے حالات کر کے جو مسلمان جن کا ایمان مضبوط نہیں ہو سارے کے سارے اس کے چکر میں جو ہے چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے، مٹھی پر جماعت ہوگی جو گھومے گی کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ دو گروہ بنیں گے آخر میں، ایک گروہ ہوگا جو امام مہدی کے ساتھ چلے گا، اس کو ذرا اچھا سمجھیں آپ لوگ، ایک گروہ امام مہدی کے ساتھ چلے گا اور ایک گروہ ہوگا حضرت عیسیٰ کے ساتھ چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند مشن ہیں، ان میں سے یہودی کو چن چن کے قتل کریں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو بھی پوری دنیا سے، سور کو مٹا دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہود کو جو ختم کریں گے، حتیٰ کہ روایت میں یہ آتا ہے، حدیث میں بخاری مسلم کی روایت ہے، اگر کسی پتھر کے پیچھے یا کسی درخت کے پیچھے کوئی یہودی چھپے گا اپنی جان بچانے کے لیے، وہ زبان دی جائے گی اس پتھر کو، اس درخت کو، وہ کہے گا وہ مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو مارو، اور اس کو مار دیا جائے گا اس طریقے سے چن چن کر کے۔ اب وہ جب چن کے جب مرنا ہے تو ایک جگہ پہ آ کے جمع ہونا ضروری ہے، چنانچہ پوری دنیا سے نکل کر کے اسرائیل کے اندر جمع ہو گئے۔ اسرائیل نے یہودیوں کے لیے اس کا ایک سینٹر بنا رکھا ہے، ایک مرکز بنایا، جیسے عیسائیوں کے لیے میں نے ابھی کہا کہ بیت الحم ایک سینٹر انہوں نے کیا، تو یہ اسرائیل جو ہے پورے ورلڈ کے یہودیوں کے لیے وہ ایک سینٹر بنانا چاہتے ہیں، اور اس کو بڑا تعاون کرنے والا بت پرست مذہب ہوں گے، سمجھ لیجیے آپ، جو بت پرست ہیں وہ سارے کے سارے یہودیوں کے ساتھ ہوں گے۔ ایک بڑی جنگ ہوگی غزوہ ہند کے نام سے، اور ایک جماعت حضرت امام مہدی کے ساتھ غزوہ ہند کا سفر کرے گی اور ہندوستان کے اوپر بھی حملہ ہوگا۔ آپ کس میں رہیں وہ دیکھ لینا ہے، آخر ہو گئی۔ پھر حضور نے فرمایا یہی تو جماعت جنت میں جائے گی، پوری زمین پر یہی تو جماعت جنت میں جائے گی۔ تو یہ ہونا ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو اس وقت میں یہ حالات ہیں، واقعتاً جو حالات ہیں وہ بڑے سنگین ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ آخری اس کی نسبت سے ایک اہم بات جو رہے گی، یہ بحر میت ایک ہے، جہاں پہ غزہ پٹی ختم ہو کر کے آگے جاتے ہیں، وہاں سے 11 کلومیٹر کی دوری پر ایک سمندر ہے جس کو بحر میت کہتے ہیں، ڈیڈ سی جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ سمندر کسی اور سمندر سے ملا ہوا نہیں ہے۔ جیسے اور سمندر، یہاں آپ بمبئی سے نکلے تو آپ جو ہے وہ دبئی تک بھی جائیں گے، سعودیہ تک بھی، جدہ میں نکل جائیں گے، مسقط میں، یہ ایک سمندر پر اٹیچ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد سمندر ایسا ہے جو کسی کو اٹیچ نہیں ہے، وہ علیحدہ سمندر ہے، ڈیڈ سی ہے، بحر میت۔ یہ ہے کیا؟ وہ 180 کلومیٹر لمبا ہے اور 14 کلومیٹر چوڑا ہے، 14 کلومیٹر چوڑا ہے اور 180 کلومیٹر لمبا ڈیڈ سی ہے۔ اتنی زمین قوم لوط تھی، ایسے فلسطین ہی کی زمین پر حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں نبی بنا کے بھیجا تھا۔ وہ یہاں آئے، انہوں نے بڑی محنت کی، مگر یہ تھا کہ جیسے آج بھی ہو رہا ہے کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے، لڑکی لڑکے سے کر رہی ہے۔ اس زمانے میں لڑکے آپس میں بدکاری کیا کرتے تھے، تو اس بدکاری کی سزا کے طور پہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو، اتنا 180 کلومیٹر کے اس ایرے کو، ان کے مکانات دکانات کے ساتھ آسمان تک اٹھا کے اسے زمین پہ دے مارا، پٹک دیا۔ اب جب پٹک مارا تو زمین میں وہ جگہ کر کے اندر گھس گئے اور زمین کا پانی اوپر آیا جو کالا کالا پانی تھا، اور اتنا کھارا ہے کہ آدمی ڈوبتا بھی نہیں اس میں ڈوبتا بھی نہیں، اتنا کھارا پن ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، منجمد چیز، اور پوری بستی اندر ہے اور پانی اوپر ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ موجودہ جو چیک کیا گیا 1300 فٹ اس ڈیڈ سی کی جو ہے گہرائی ہے، 1300 فٹ، 1300 فٹ، وہ 130 منزلہ عمارت بن سکتی ہے اس کے اوپر، اتنا گہرا ہے، اور پوری بستی اندر ہے اور پانی ہے، اور پانی کا پورا علاقہ کالا ہے۔ اب یہ کیا کیا، کچھ مسلمان بھی اس میں ملوث ہیں اور یہود بھی ہیں، یہ اللہ کا عذاب آیا ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ جو علاقہ ہے، آدھا جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے اور آدھا اس کا حصہ اردن کو جا کے، لبنان کو جا کے ملتا ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ اللہ کی طرف سے بعض مرتبہ عذابات کی جو شکلیں آتی اس وجہ سے، آپ گوا میں جاؤ گے آپ کو کچھ نہ کچھ کپڑے ملیں گے باڈی پہ، کچھ اپنے جو ہے سطر کے اوپر، لڑکیاں کے، وہاں ایک کپڑا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس بحر میت کے اندر ہر دن لوگ نہاتے ہیں اور عیش کرتے ہیں، اس میں مسلمان زیادہ کثرت میں۔ اب بتائیں یہ اندازہ، جو نبیوں کی سرزمین ہے وہاں پہ مسلمانوں نے یہ کام شروع کر دیا۔
نیم برہنے ہو کے نہاتے ہیں، اور یہودی حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پوری برائیاں اور بیماریاں مٹتی ہیں، اس کالے کیچڑ کو لے کر کے اپنے جسم پہ رگڑتے ہیں اور وہاں نہاتے ہیں، بوڑھے سے بوڑھا آ کر کے وہاں نہاتا ہے، ایک عیاشی کا اڈا نبیوں کی سرزمین کو، اور وہ عذاب کی سرزمین ہے جو حضرت لوط پہ نازل ہوئی، یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جگہ جگہ جب اس طریقے کی تباہ کاریاں دنیا میں وجود میں آئے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ایک مختصر سی ایک تاریخ تھی فلسطین کی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ امید ہے کہ شاید آپ کو فلسطین کی تاریخ حضرت داؤد سے لے کر کے آج تک سمجھ میں آئی ہوگی، اور جو جھگڑا چل رہا ہے وہ اسی بات کا ہے۔ آخر کار یہ مسلمانوں سے چھین لیا جائے گا، یہودیوں کا مرکز بنے گا۔ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس سے اس کو فتح کریں گے، اور پھر وہاں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک عبادت گاہ بنا دی جائے گی۔ یہ ایک تاریخ تھی۔ اب اس سلسلے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں 2-4 منٹ میں۔ جی دیکھیے، اصل میں کیسا ہے کہ اس وقت جو ہے ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارے لیے بھی جو ہے کوئی کھلی آزادی نہیں ہے، لیکن ہمارا جو آرٹیکل ہمیں جن باتوں کی اجازت دیتا ہے اتنا تو کرنا ہے، اگر اتنا بھی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی آپ پوچھ ہوگی۔ آرٹیکل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو مسلمانوں کے لیے ڈاکٹر امبیڈکر نے بہت سارے اسلوب جو ذکر کیے ہیں، ان میں یہ ہے کہ ہماری مقدس جگہوں کی حفاظت کے لیے ہم احتجاج کر سکتے ہیں۔ احتجاج ہمارا رائٹ ہے، پروٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ڈی سی کو میمورنڈم دیا جا سکتا ہے۔ جو دنیا بھر میں ہو رہے ہیں حالات، ہر ایک کی ایمبیسی یہاں ہوتی ہے، ہر ملک میں ہر ملک کی ایمبیسی ہوتی ہے۔ اسرائیل کی ایمبیسی بہت بڑی یہاں پہ انڈیا کے اندر ہے، تو حکومت کے اوپر پریشر لایا جا سکتا ہے، دباؤ لایا جا سکتا ہے۔ پورے ہندوستان کے مسلمان اگر متحد ہو کر کے اگر اس طریقے کے اوپر حکومت پہ دباؤ لا کر کے اگر پریشر بنائے رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ پریشر وہاں جو ہے پہنچ کر کے ان کے جنگ کے تھامنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مگر ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، ایک ڈر بٹھا دیا گیا، کچھ کریں گے تو پولیس پکڑے۔ کیوں پکڑیں گے بھائی؟ پولیس تو مجرم کو پکڑتا ہے، اور آپ کے پاس جرم کچھ نہیں ہے مگر آپ ڈر رہے ہیں، آپ کو ڈرا دیا گیا ہے۔ اور ہماری قوم کروڑوں میں ہو کر کے ان کی حیثیت بھوسے کی طرح، یہ بھی حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا اس وقت یقللنا، ہم بہت تھوڑے ہو جائیں گے، بہت کم رہیں گے، ہماری کوئی چلے گی نہیں؟ حضور کہیں گے بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ، مگر تمہاری حیثیت ایک بھوسے کی طرح ہو جائے گی۔ آج ہم بھوسا ہیں انڈیا کے اندر، بول نہیں سکتے، زبانیں بند ہیں۔ حدیث کہتی ہے مر رأى منکم منکرا، جب کوئی برا کام دیکھو، ظلم کا کام دیکھو، فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھ سے روکو۔ نہیں روک سکتے وہ ہاتھ سے، فبلسانہ، زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ آخری درجے میں یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، فبقلبہ، دل سے جو ہو رہا ہے، چاہے ظلم مسلمان پہ ہو، چاہے ظلم کسی انسانیت پہ ہو، بچے مسلمان کے ہو، بچے کسی یہودی کے ہو، بچے بچے ہوتے ہیں، معصوم، مگر آج جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم پہ اگر کچھ نہ بولیں، چپ چاپ 3 ٹائم کھا کے ہم لوگ جو ہے سوتے رہے اور سمجھے کہ ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں، انڈیا میں ہم سے وہ ہے آرام سے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جہاں ایک مسلمان بھی پریشان ہوگا، پورے دنیا کے مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم سارے کے سارے بھائی ہیں۔ ہاں، ہم میں جماعتیں ہیں، ہم میں تنظیمیں ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، یہ ہمارے گھر کے جھگڑے ہیں، لیکن ہیں تو ہم ایک گھر کے ایک چھت کے نیچے، ایک کلمے اور ایک جھنڈے کے نیچے، لا الہ الا اللہ کے نیچے اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے۔ تو پوری دنیا کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، جہاں ایک مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کے اوپر ہمیں کھڑے ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے آپ حکومت کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ احتجاج کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، حکومت پہ دباؤ بنا سکتے ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ جو ہمارے رائٹس ہیں اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، وہ بھی نہ کر کے اگر ڈر کے بیٹھیں گے۔ یہاں تک کہ ہم نے ابھی پرسوں کچھ سنا اس طریقے سے کہ مسجد میں لوگ بیت المقدس کی تاریخ بولنے کے لیے ڈر رہے ہیں کہ وہ بولو نہ کو، ٹرسٹ حضرات مسجد کو روک رہے ہیں مت بولو، پولیس آ رہے۔ ہمارے قبلے کے بارے میں آج بولنے سے منع کیا جائے گا تو بتائیے بولیں گے کب؟ مسجد کے ممبروں کو بھی لاک کر دیا جائے گا تو انسان سنائے گا کب؟ یہاں تو ہم ہمارے جو ہے قبلے کے لیے کھل کے بولیں گے، اللہ کے گھر کے لیے کھل کے، ہمارا ایمان یہی ہے، ہمارا دین اور ہمارا مذہب یہی ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی زمینوں پہ نہ بولے تو کس چیز پہ بولے؟ بولنا چاہیے۔ گھروں کے اندر اس کا ڈسکشن، جیسے انہوں نے پوچھا، دوسرا کام گھروں میں ڈسکشن ہونا چاہیے۔ بچوں کو بٹھائیے، بیوی کو بٹھائیے، تاریخ کے فلسطین کو ان کے سامنے ذکر کیے،
کریں، انبیاء کے حالات کو رکھیں دنیا میں. کہ دیکھیے یہ جو جنریشن آج جو بیٹھا ہے، جن کی داڑیاں کچھ سفید ہو رہی ہیں، جن کے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں، یہ تو نکل جائیں گے. ہمارا جو جنریشن ہے، ہمارے جو بچے ہیں، وہ جنریشن کو دجال کا سامنا کرنا ہے. ان کے پاس چیلنجز زیادہ ہیں، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو وہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر کے بھیج دینا ہے. کہ ایسا نہیں کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھوا رہے ہیں ہم لوگ، اور جو ہے وہ داڑھی رکھوائیں، جبہ پہنائیں، پورا دین کا کام نہیں. اندر سے تیار کریں، جس کام کے لیے وہ آئے ہیں تو دجال کا مقابلہ کریں. عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے، ہماری نسلوں کو کام کرنا ہے. وہ اگر آ جائیں وہ الگ بات ہے، اس وقت میں مقابلہ ہوگا دجال سے. ہم چلے جائیں گے میرے دوستو، ہماری نسلیں اس وقت میں آج ہمارے ایمان کی یہ لالے پڑے ہیں تو ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے بچہ پیدا کرنا عام نہیں ہے. بچے پیدا ہوئے بچوں کو جو ان کی تربیت کرنا ہے والدین کی ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ کے یہاں پوچھے جائیں. تو کیا بنانا ہے ہمیں بچوں کو، اس کا روزانہ ڈسکشن ہونا چاہیے. ہمارے مدارس میں اس کی ڈسکشن ہونا چاہیے، ہمارے مسجدوں میں ہونا چاہیے. یہ دین کے قلعے یہاں بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے. جب ہر انسان کو پتا ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے، تو راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کھول رکھے ہیں. وہ منزلیں مل جاتی ہیں جو انسان جس کی جستجو کرتا ہے. انسان کسی منزل کو سوچتا ہی نہیں ہے تو منزل ملے گی کہاں سے؟ آج ہم نے ٹاپک بند کر دیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں فلسطین کیا ہے، مسجد اقصیٰ کیا ہے. وہی وہ قبۃ الصخرہ کو مسجد سمجھ رکھے ہیں، اور کیا ہے جو ہے حماس کو ہم نے کوئی گاؤں سمجھ رکھا ہے. بیت المقدس کو بیت المقدس میں نماز پڑھنا، بیت المقدس مسجد نہیں، گاؤں کا نام ہے. یہ تاریخ ہے، یہ گھروں میں اس کا ذکر ہونا چاہیے. مسجدوں کے جمعہ کے بیانات اس کے اوپر دیے جانے چاہیے. ایک بات جو میں کہوں کہ پھر دعا ہے، سب سے زیادہ وہی کر رہے ہیں ہم لوگ. لیکن میرا اس میں ماننا ہے، تھوڑا سا اس میں ترمیم کرنا چاہ رہا ہوں. صرف دعا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، عمل ہے، اس کے بعد دعا ہے. حضرت ابراہیم و اسماعیل نے بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھر توڑ کے لا کے کعبہ بنایا، پھر دعا مانگی. اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لوگوں کو حاجی اور عمرہ بنانے کے لیے وہاں بھیج رہے ہیں. پہلی دعا مانگتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جب پتھر کھائے، سر مبارک کو پھوڑا، لولہان ہوئے، بچوں کی طلاقیں ہوئی، تب جا کے معراج انہیں ملی. کسی بھی نبی نے محنتیں پہلے کی ہے، اس کے بعد دعا. ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، لوگوں نے اوپر سے بھائی دعا کرو دعا کرو، اتنے بار یہ پڑھو، اتنے بار یہ پڑھو، اتنے بار ایک عجیب میسیج چل رہے ہیں. ہم نے 50 لاکھ بار یہ پڑھنا سوچا ہے. اللہ آسمان میں بیٹھا دیکھتا ہے، بے وقوف ہو، صرف تسبیح ٹھوک رہے ہو، کرنے کا تو کچھ کام ہے ہی نہیں تمہارے پاس. نہ احتجاج کرتے ہو، نہ کچھ اس کے لیے منہ کھولتے ہو، صرف جا کے کونے میں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہو. دعا اثر کرتی ہے عمل کے بعد. اس کے لیے دیکھیں، نماز کے بعد دعا ہے، حج ختم ہونے کے بعد دعا ہے، عمرہ اور طواف ہونے کے بعد دعا ہے، رمضان پورا روزہ رکھو پھر جو ہے افطار میں دعا ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہر عمل کے اخیر میں دعا ہے. ہم اس کے لیے تو عمل کچھ نہیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم دعا کریں گے تو جو ہے پورا ٹینٹا فش پورا دنیا چینج ہو جائے گی. کبھی نہیں ہوگی. تحریک عمل کے اندر لانا ہے. یہ تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں کہ کچھ کرنے کا جذبہ ہو. اتنا ڈر رہا ہے انسان، منہ کھولنے سے ڈر رہا ہے، بات چیت کرنے سے ڈر رہا ہے، ڈسکس کرنے سے ڈر رہا ہے، تو پھر اس کی دعا میں کوئی پاور ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. کچھ محنت کریں، پھر دعا کریں، اتحاد پیدا کریں. اس کے لیے سارے مسلمان جب ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. یہ چند ادھر، وہ چند ادھر، وہ چند ادھر، کسی کو کچھ لینا نہ دینا. یہ آج ہماری حالتیں ہیں. ایک ہونے کی ضرورت ہے. ایک ہو جائیں، پوری دنیا کے مسائل حل کر سکتے ہیں. جی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی نوجوان آ رہے ہیں تو ہمارے رہبری کا ستر بیلگام کے کون سے بھی ابھی ہمارے سامنے نہیں آ رہے. اس کے اثر کیا ہے؟ ابھی نوجوان آئے ہیں ہمارے الحمد للہ، تو اس کے اثر کیا رہنمائی مل سکتی ہے ہمارے عمر سے؟ دیکھیے میں ایک بات اصل میں انہوں نے ایسی دل چپتی بات کی ہے حفیظ صاحب نے، جو ہے میرے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نوجوان، واقعاً دیکھ رہا ہوں کہ اکثر یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، اور بڑے مبارکباد ہیں یہ نوجوان اور ہمارے نوجوان علماء. میں دیکھ رہا ہوں 1 سال سے بیچارے کسی نہ کسی تحریک میں لگے ہوئے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ پروگرام، کبھی یہ پروگرام جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیے کہ جب انسان کچھ کر رہا ہے اس کا کچھ سپورٹ نہیں ہوتا تو ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں، جذبے سند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج یہ شکایت ان کی یہی ہے. اور میں بھی جانتا ہوں کہ جس وقت آج ہم 40-42 کو پہنچے ہیں، جب ہم بھی 20 اور 22 کے تھے یہی جذبہ ہم میں بھی تھا. کچھ کرنے کی تو ہم کو ایسے ہی بٹھایا گیا، توڑ دیا گیا، کمر کو بھی توڑ دیا گیا، ہم کو بھی توڑ دیا گیا. ہم کو ہمارے لوگوں نے، ہم کو ہمارے گھر کے لوگوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے کیا کہ ہماری ہمتیں پست ہو گئی. اب کچھ کرنے کے لائق نہیں بچے سوائے چند باتیں بولنے کے. کچھ کام کرو، پیچھے بول دیں گے یہ جماعت اسلامی والے.
بول دیا کسی نے اٹھا کے پوری دنیا بھر میں پھیلا، صاحب وہ میری داستان، پھر کسی نے وہ اہل حدیث کے لوگ، کسی نے ارے دین کا کام ہے، کسی کے باپ کا تھوڑی ہے، جماعت اسلامی کا کریں، اہل حدیث احمد اللہ اور اس کے رسول کا کام کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو حسد ہوتا ہے۔ اب وہ اس طریقے سے میں نہیں چاہتا، جیسے انہوں نے کہا بڑی میرے کو واقعتاً میں سچ کہہ رہا ہوں بہت دل پہ لگی کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لوگ مگر ان کے جذبات جو ہے وہ سرد کر دیے جاتے ہیں۔ میں آپ سب جو ہے وہ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، جو علماء، جو حفاظ اور جو ہمارے نوجوان اس کام کو لے کے کھڑے ہیں، ان کا ساتھ دو۔ دیکھیے چراغوں سے چراغ جلتے ہیں، چراغ انہوں نے جلا رکھی ہے، ان چراغوں کو بجھانے کا کام نہیں، ان چراغوں کو ہوا دینے کا کام ہمارا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ان کے ساتھ میں لگائیں، ہماری پاور کو ان کے ساتھ میں لگائیں، ہمارے مال کو ان کے اوپر جو ہے وہ خرچ کریں۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے انقلاب دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جو دوسری بات کہی کہ بڑے علماء کوئی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ افسوس کی بات ہے کہ ہم شہر کے علماء میں اس طریقے کے ہونا چاہیے کہ ایسے نوجوانوں کو لے کر کے کچھ کام کریں، مگر نہیں۔ میری آپ لوگوں سے، آپ کے کہنے پہ آپ سے گزارش یہ ہے، مت دیکھو اوپر، سامنے دیکھیں۔ آپ کے نزدیک اللہ کے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے، بیچ کے سارے علماء کوئی جو ہے وہ ہو نہ ہو، ہمارے لیے نبی کی زندگی قیامت تک کے ہر انسان کے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کو سامنے رکھ کے کام کرتے جائیں، جو کام کرے گا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہلائے گا۔ اس وقت میں بہت سارے تھے، کسی کا نام کسی کی زبان پہ نہیں ہے، مگر اس نوجوان لڑکے کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی مشہور ہو چکا۔ تو ہم کو کام کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، ایسے جب مواقع ہو سمجھو کام کرتے کرتے کبھی ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ان کو ہی کبھی جو ہے کوئی حکومت کی طرف سے، کوئی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی دقت آئے، کیا کریں گے آپ؟ گھر کے لاک لگا کے سو جائیں گے؟ ہوا ہے ایسا بیلگام کے شہر میں، جن لوگوں کو پولیس اٹھا کے لے کے گئی کبھی کوئی جا کے پوچھتا بھی نہیں، الٹا بولتے ہیں کئی گونا سا، میرے کو بولا اس سے کئی گونا مفتی صاحب اتنے لمبے چوڑے ڈیپ میں جانے کا، موٹا موٹا بولو جی وضو غسل ختم کرو، یہ سب کئی گونا ہمت پست کر دیں۔ تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ ان علماء کا تعاون کریں، اور آپ جو نوجوان کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مسجد سلمان سے کافی زمانے سے کچھ کام ہو رہا ہے، اور ابھی دیکھیے سینکڑوں کی تعداد میں یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، تو ایک ہو جاؤ، کسی بھی جماعت کے رہیں آپ لوگ، آپ سنی سے ہو، تبلیغ سے ہو، بریلوی سے ہو، دیوبندی سے ہو، کہیں سے بھی ہو، ہم مسلمان ہیں، ایک دماغ کے اندر بٹھاؤ، اور مسلمان کی ہر جماعت کو ہم کو سپورٹ کرنا ہے، ایک عزم لے کے چلو۔ پھر ایک کارواں چلا تھا اکیلا ہی جانب منزل، راہ رو ملتے رہے کارواں بنتا گیا۔ تو یہ چند لوگوں کی محنت ہے، انشاءاللہ دیکھو کہ شہر بھر کے اندر جو ہے ایک بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے۔ تعاون کریں گے آپ انشاءاللہ، ان نوجوانوں کو سپورٹ کریں گے، تو ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ خود ہی بڑے بن جاؤ، اب اور کسی بڑے کا انتظار مت کرو، آپ خود ہی بڑے ہیں، چلتے رہو۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ 8 بجے تک کا مجھے وقت دیا گیا تھا، وقت پورا ہو رہا ہے، کوئی سوال ہے مسجد کے متعلق یا کسی اور چیز کے متعلق تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے ہمارے ایک بھائی نے کہا سفیان نے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کو جو ہے وہ بین کریں، بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیے جو چیز ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ نہ کھا کے بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ جو پروڈکٹس اسرائیل کے ہیں اس کو بائیکاٹ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ ان کو جاتا ہے اور حکومت کو ایک قوت۔ ہم جو کام کرنا ہے ہمارے طریقے سے، ایک چھوٹا سا کام بھی، انگلی بھی کٹا دیں تو بھی جو ہے اس کا بہت مسئلہ ہے، لیکن آج کل ہمارے بچوں کو کیڈبری گلے سے نیچے دوسری چاکلیٹ اترتی نہیں ہے، لو بچے کیڈبریز کھائے جا رہے ہیں۔ نیسلے جتنے چاکلیٹس ہیں سارے نیسلے کمپنی جو ہے اسرائیل کی ہے، پیپسی کوکو کولا ان کا، کے ایف سی سارا کے سارا ان کا ہے۔ ہمارے کالج کے بچے دیکھو جا کے کے ایف سی میں اور میک ڈونلڈس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اسرائیلی پروڈکٹس ہیں۔ سب کو بند کر دو، سادہ چکن لا کے گھر میں کھاؤ، ٹھنڈا پینا ہے شربت بنا کے پیو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم انڈیا والے کریں نہ کریں، لیکن سب سے زیادہ پیسے تو عرب دے رہا ہے ان کو۔ ان کا کوکو کولا اور پیپسی کے بغیر ایک حلق سے نیچے کھانا بھی نہیں اترتا، ان کی زندگی ہی کے ایف سی میں گزر رہی ہے۔ ہمارے عربوں کی پورا چکن اور کے ایف سی ایک نقمہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پورا کا پورا پیسہ جو ہے جا رہا ہے۔ بالکل بائیکاٹ کر دیں آپ اسرائیل کے ان چیزوں کو، کہ کوئی ہمارے طرف سے جو ہے کسی طریقے کی مدد جو ہے ان کو نہ پہنچے، اور ہمارے لوکل برانڈز کو جو ہے آپ جو ہے استعمال کریں۔ یہ بھی اچھی رائے ہے کہ ہم جتنا ہو سکے دعا بھی کریں اور پروڈکٹس کو بین بھی کریں، اور اندر سے کوشش کریں کہ میرے بچے کل کو سلطان صلاح الدین ایوبی بننے کا کام کریں۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو ایک مرد مجاہد بنائیں، مضبوط بنائیں، وہ چیزوں کو دیکھ کے ڈرے نہیں۔ وہاں کے بچے اپنے آپ کے اوپر جو ہے پورا کے پورا وہ ساری چیزیں لگا کے جا کے اپنے آپ کو اڑا رہے ہیں، کیا زندگی پیاری نہیں ہے؟ مقصد اسلام ہے سامنے۔ ہمارے یہاں تو وردی دیکھ کے بھاگتے ہیں لوگ، تو یہ انقلاب اپنے گھروں کے اندر پیدا کریں۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ.